حي على خير العمل حي على خير العمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر سنڈے شام کو 6 بجے ہماری ایک نئی ویڈیو آتی ہے، آپ اسے ضرور دیکھا کریں. پچھلے ہفتے ویڈیو سنڈے کی جگہ منڈے آ گئی تھی، وہ بھی رات کے 9 بجے. معافی چاہتا ہوں، بہت بیزی ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، ورنہ ہر سنڈے شام کو 6 سے 7 یا 8 کے بیچ میں ویڈیو آ ہی جاتی ہے. اور کوئی اگر آپ کا سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جائیں، ہم سے سوال کریں، انشاءاللہ ہم اس سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے. ٹھیک ہے؟ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا عمل بتائیں گے بہت ہی بہترین، بہت ہی لاجواب، بہت ہی زبردست اور بہت ہی مجرب عمل ہوگا انشاءاللہ. مجھے اللہ سے پوری امید ہے، پورا یقین ہے اللہ پر، اس عمل کو جس نے بھی کیا یا اس عمل کو جو بھی کرے گا، اس پر کوئی دنیا کے سارے جادوگر، 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، لاکھ نہیں، دنیا کے سارے جادوگر بھی مل کر ایک ساتھ اس پر جادو کریں، یا ان گھر والوں پر یا ان کے گھر پر جادو کریں یا اس پر جادو کریں، انشاءاللہ اس پر کوئی بھی تھوڑا سا ایک ذرے کے برابر بھی ان کے جادو کا اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس لیے اس ویڈیو کو بہت ہی دھیان سے سنیں اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں. میں عمل بتانے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. برائے مہربانی، یعنی کہ بڑی مہربانی کر کے اس واقعے کو پورا سنیں اور سمجھیں، کیونکہ وہ عمل اسی واقعے سے آپ کو پتہ چلے گا. اس واقعے کو بہت ہی دھیان سے سمجھیں اور سنیں. ٹھیک ہے؟ مدینے کے مصافحات میں جو ہے ایک مسجد تھی. مدینے کے مصافحات میں ایک مسجد تھی جس کا نام جامعہ مسجد تھا. وہاں پر ایک امام صاحب امامت کیا کرتے تھے، اور وہ امام صاحب کی ایک بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی. وہ جامعات میں پڑھا کرتی تھی. جو جامعہ مسجد میں امامت کرتے تھے، وہ امام صاحب کی جو بیٹی تھی وہ جامعات مدرسے میں پڑھا کرتی تھی. ایک دن وہ جامعات سے پڑھ کر اپنے گھر جا رہی تھی. بہت ہی خوبصورت تھی، بہت ہی خوبصورت، میں کیا کہوں، لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اتنی زیادہ خوبصورت تھی. ایک جاتے وقت ہوا یوں کہ ایک لڑکے نے اس لڑکی کو دیکھ لیا. اس کی خوبصورتی پر وہ فدا ہو گیا. اس نے دل میں نیت یہ کر لی کہ میں شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا، ورنہ کسی لڑکی سے نہیں کروں گا. یہ اس نے نیت کر لی، کیونکہ وہ لڑکی تھی ہی اتنی خوبصورت، اتنی زبردست. پھر ہوا یوں کہ اس لڑکے نے پتہ لگایا کہ یہ لڑکی آخر کس کی بیٹی ہے. تو جب اس نے پتہ لگایا تو اسے پتہ چلا کہ جامعہ مسجد کے جو امام صاحب ہیں یہ ان کی لڑکی ہے، یعنی ان کی بیٹی ہے. تو اس لڑکے نے ایک ترکیب لگائی، یعنی دماغ سے ایک آئیڈیا لگایا. تو اس نے یوں کیا، جب بھی اذان ہوتی تھی وہ سب سے پہلے مسجد میں چلا جاتا تھا. جا کر وہ بھی پہلی صف میں، ایسا نہیں آگے پیچھے نہیں، پہلی صف میں جا کر نماز پڑھا کرتا تھا، اور اللہ کا ذکر کرتا تھا. دیر سے کثرت سے ذکر کرتا تھا اللہ کا، بار بار، اور دیر سے یعنی قرآن کی تلاوت کرتا تھا. ہر نماز پابندی سے پڑھتا تھا، زیادہ سے زیادہ تر ذکر اذکار میں رہتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. ایسے ہی 4 مہینے بیت گئے. پھر اس نے گھر والوں کے پاس جا کے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم رشتہ دیکھیں گے آپ کے لیے جو مناسب، یعنی کہ جو آپ کے لیے صحیح رشتہ ہوگا انشاءاللہ اس سے ہم آپ کی شادی کروا دیں گے. جو صحیح لڑکی ہوگی اس سے ہم آپ کی شادی کروا دیں گے. تو اس لڑکے نے کہا نہیں، میں نے ایک لڑکی دیکھی ہوئی ہے، میں اسی سے شادی کروں گا. تو گھر والوں نے پوچھا، ماں باپ نے پوچھا کون ہے بھائی لڑکی وہ؟ تو اس نے بتایا کہ جامعہ مسجد کی امام صاحب کی بیٹی ہے. تو گھر والوں کو بہت خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ ایک امام صاحب ہے، ایک مولوی عالم دین ہے، ان کی بیٹی ہے، تو سیدھی سی بات ہے خوشی ہوگی. تو وہ خوشی کچھ اور لوگوں کے لے کے اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو لے کر امام صاحب کے گھر پہ چلے گئے. جا کر امام صاحب سے بات چیت کی تو امام صاحب نے پوچھا، خیریت پوچھنے کے بعد کیسے آنا ہوا. تو انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے. تو امام صاحب نے کہا کہ کون ہے آپ کا بیٹا؟ تو ان لڑکے کے ماں باپ نے بتایا کہ فلاں میرا بیٹا ہے. تو لڑکے کی طرف اشارہ کیا. تو لڑکے کو دیکھتے ہی امام صاحب نے اس لڑکے کو پہچان لیا، کیونکہ وہ ان کی ہی مسجد میں اول صف میں، سب سے پہلی صف میں کثرت سے ہر 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا، کثرت سے کرتا تھا، وہ بھی ایسا ویسا نہیں. تو امام صاحب اتنا نمازی ہے،
کثرت سے ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، انشاءاللہ میری بیٹی اس کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے رشتہ مان لیا، یعنی رشتہ قبول کر لیا۔ تو پھر گھر والے گھر والے بھی خوش ہوئے اور لڑکا بھی خوش ہوا، اس کی محنت رنگ لے آئی۔ پھر کچھ دنوں میں جو ہے اس کا نکاح ہو گیا، نکاح کر کے لڑکی کو اس کے گھر بھیج دیا گیا۔ ایسی ہی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے 4 مہینے کے بعد وہ لڑکا نماز میں سستی کرنے لگ گیا، کبھی ایک وقت کی نماز پڑھتا، کبھی ایک وقت کی نہیں پڑھتے، جیسے کہ کبھی ظہر کی پڑھا، کبھی عصر کا نہیں پڑھا۔ آج کل ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم تو کبھی بھی پڑھتے ہی نہیں، کبھی ظہر کا پڑھ دیتے ہیں، عصر کا چھوڑ دیتے ہیں، عصر کی پڑھ لیتے ہیں، مغرب کی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہی وہ لڑکا بھی کرنے لگا۔ پھر کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، اس کے بعد اس نے جتنی داڑھی رکھی تھی وہ ساری داڑھی اس نے شیو کرا دی، یعنی کہ پوری داڑھی کٹوا دی، پوری ختم داڑھی شیو کر دی۔ جب وہ گھر پہ آیا وہ لڑکا، تو اس کی بیوی بہت غصے میں آ گئی اسے دیکھ کر۔ پہلے تو نماز میں آنا کا نہیں کر رہا، سستی کر رہا تھا، وہاں تک ٹھیک تھا، اس نے داڑھی بھی کٹوا دی۔ جب یہ پتہ چلا تو اس کی بیوی نے غصے سے پوچھا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نماز میں سستی کر رہے ہو، ایک وقت کی نماز پڑھتے ہو، ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہو، آج تو نے حد ہی کر دی، ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی داڑھی وہ تو نے شیو کروا دی، ختم کر دی۔ تو اس لڑکے نے کہا، میں جتنی نمازیں پڑھتا تھا، میں جتنی قرآن کی تلاوت کرتا تھا، میں جتنا ذکر و اذکار کرتا تھا، وہ صرف تمہارے لیے کرتا تھا، کیونکہ جب سے میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا تم اتنی مجھے پسند آ گئی تھی، میں نے دل میں نیت کر لیا تھا میں نے کہ شادی کروں گا تو تم سے کروں گا۔ اب جب تم مجھے مل چکی ہو تو میں نماز کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ پڑھوں یا نہ پڑھوں ایک برابر ہے، ذکر و اذکار کروں یا نہ کروں کیا ضرورت ہے مجھے، قرآن کی تلاوت کروں یا نہ کروں کیا فرق پڑنے والا ہے مجھے، یہ اس نے کہا۔ تو پریشان ہو گئی وہ لڑکی، اور اس نے اپنے یعنی ماں باپ کے گھر جانے کا ارادہ کر لیا، فیصلہ کر لیا۔ پھر اس نے اپنے شوہر کو چھوڑا، اپنا سارا سامان جو کپڑے وپڑے جو پیک کرنے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ جا کے اس نے ماں باپ کے گھر جا کے ماں باپ سے کہا کہ وہ لڑکا پورا قصہ اس نے سنایا، ایسا ایسا ہوا تھا بول کے۔ پھر بتایا کہ میں آج کے بعد اس بے دین کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی نہیں رہوں گی، ایک دن بھی نہیں رہوں گی، مجھے اسے کھلا چاہیے، طلاق چاہیے۔ تو پھر عدالت تک یہ بات پہنچی۔ عدالت کے قاضی صاحب نے ان کا کھلا کروا دیا، ان دونوں کو الگ الگ کر دیا طلاق کروا کے۔ اب یہ لڑکا بہت پریشان ہوا، کیا کروں میں اب؟ اتنی نمازیں پڑھتا تھا، اتنی کثرت سے ذکر و اذکار کرتا تھا، پہلی صف میں جا کے نماز پڑھتا تھا، قرآن کی اتنی تلاوت کرتا تھا، کیا فائدہ نہیں ہوا؟ اتنی محنت کیا میں نے، اتنی محنت کر کے پایا تھا، اب ایسی ہاتھ سے چلی جا رہی ہے، تو پریشان ہو گیا۔ تو اس نے سوچا کہ میں ایسی ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ تو اس نے کسی جادوگر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پتہ لگایا، تحقیق کی، یعنی انکوائری کیا، جانکاری کیا کہاں جادوگر ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ فلاں جگہ، اس جگہ کہیں پہ جادوگر ہے، تو وہ جادوگر کے پاس چلا گیا۔ جادوگر کے پاس جانے کے بعد اس نے کہا کہ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، ایسے سارا قصہ جو ہوا تھا سب کچھ اس نے بتا دیا۔ اب کہا کہ کسی بھی حال میں یہ لڑکی مجھے چاہیے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا، بہت محنت کی ہے میں نے اور میں بہت پسند کرتا ہوں، اسے کسی بھی حال میں کھونا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ جادوگر نے سارا قصہ سنا، سارا واقعہ سنا، پھر اس کے بعد کہا تم فلاں دن آنا، یعنی کہ اس دن آنا، آ کے اتنے پیسے لے کر آنا۔ بہت سارے پیسے مانگے اس نے، تھوڑے پیسے نہیں مانگے، ویسے بھی جادو کرنے سے پہلے پیسے تو مانگتے ہیں، جیسے ٹھیک ہے۔ تو اس نے بہت سارے پیسے مانگے، تو اس نے مان لیا، کیونکہ ویسے بھی اسے ارادہ تھا ہی، لڑکی ملنا ہے تو ملنا ہی، لڑکی کو پانا ہی تھا اسے۔ تو وہ گیا، پیسوں کا انتظام کیا، یعنی پیسے جمع کیے، جو کرنا تھا پیسے لے کر جس دن اس نے جادوگر نے بلایا تھا وہاں پہنچ گیا، جادوگر کے ٹھکانے پر۔ پھر اس نے پیسے دیے، پھر جادوگر نے کہا کہ اس دن تم آنا، یعنی فلاں دن، پھر کسی دن آنا اور مجھے پیسے چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، وہ گیا، جا کے اور پیسے اس نے جمع کیے، اور پیسے کا انتظام کیا، لا کر جادوگر کو جس دن اس نے بلایا تھا اس دن جا کر پیسے دے دیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ جادوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم فلاں دن آنا، اس دن آنا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو جب وقت ہوا، جس دن جادوگر نے بلایا تھا اس دن وہ لڑکا جادوگر کے ٹھکانے پر پہنچ گیا، جادوگر کے اڈے پر۔ جب پہنچا تو جادوگر نے وہ کیا دیکھتا ہے پتہ ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جادوگر اپنے کمرے میں اپنے ہاتھ میں چھری لے کر کھڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر گیا تو جادوگر نے اس سے کہا، یا تو یہ جو میرے ہاتھ میں چھری دیکھ رہے ہو اسے تم لے لو، اسے لے کر یا تو مجھے مار دو یا تو وہ مجھے مار دیں گے۔ تو وہ پریشان ہوا لڑکا، یار یہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے تو کچھ کام دیا تھا، وہ کام اس نے کیا یا نہیں کیا پتہ نہیں، یہ الٹا مجھ سے کچھ اور
اتنا بڑا کام کروا رہا ہے، کسی کو قتل کرنا اتنا آسان تھوڑی ہے۔ اور پھر جو ہے اس نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے، کیوں کر رہا ہے تو ایسا؟ تو جادوگر نے کہا 3 کام کرو، یا تو اس چھری سے تم مجھے مار دو، یا تو اپنے سارے پیسے جتنے تم نے مجھے جادو کرنے کے لیے دیے تھے وہ سارے پیسے لے کر نکل جاؤ، یا تو وہ مجھے مار دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں تجھے کیوں ماروں، یہ گناہ میں اپنا کیوں کروں، ورنہ اور کیا سزا ہے پتہ نہیں ہے اس کی مجھے، اور کتنی سزا ہوگی وہ بھی نہیں پتہ، اتنا جانکر تو نہیں تھا وہ۔ پھر ہوا یوں کہ وہ اس نے جتنے پیسے دیے تھے جادوگر کو وہ سارے پیسے اس نے لیے، اپنے جو بھی گننا تھا وغیرہ سب کچھ طے کر لیا، نکل گیا وہاں سے، نکل گیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو پریشان ہو کر دوڑتے دوڑتے بھاگ رہا تھا، تو پولیس والوں نے اسے دیکھا تو ڈاؤٹ ہوا، پولیس والوں کو یہ ڈاؤٹ ہوا یہ اتنا تیزی سے بھاگ رہا ہے، اتنا پریشان ہے، کہیں اس نے چوری تو نہیں کی۔ اس شک میں انہوں نے پولیس والوں نے اسے پکڑا، اس کے بعد بہت سارے پیسے ملے، تو ان کا شک جو ہے اور پکا ہو گیا۔ پھر لڑکے کے ذریعے انہوں نے جادوگر تک پہنچا، پولیس والوں نے جب پولیس والے جادوگر تک پہنچے تو جادوگر کے ذریعے پتہ چلا کہ کیا کیا ہوا تھا سب کچھ۔ پھر جادوگر نے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے مار دو ورنہ وہ مجھے مار دیں گے، پولیس والوں کو کہنے لگا۔ پھر پولیس والے جادوگر کو لے کر عدالت پہنچ گئے۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ سب کچھ قاضی صاحب کے پاس بتایا گیا سب کچھ۔ تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم اور کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے بتایا، جادوگر نے، اس لڑکے نے مجھے جادو کرنے کے لیے، کسی پر جادو کرنے کے لیے اس لڑکے نے مجھے بتایا تھا۔ جب میں جادو کرنے کے لیے شیطانوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے شیطانوں کی مدد سے ان گھر والوں پہ نہیں، اس لڑکی پہ جادو کرنے کی میں نے کوشش کی، تو وہاں پہ جیسے ہی میرے شیاطین جادو کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ان کے گھر کی حفاظت فرشتے کر رہے ہیں، تو اس دن ہم جادو نہیں کر پائے۔ پھر جب بہت سارے فرشتے ان کے گھر والوں کی حفاظت کر رہے تھے، گھر کی حفاظت کر رہے تھے، تو ہم جادو نہیں کر پائے۔ پھر دوسرے دن ہوا یوں کہ ہم دوبارہ شیطانوں کے سردار سے، ابلیس سے مدد لی، پھر ان پر جادو کرنے کی کوشش کی۔ وہاں جا کر جب سے ہم جادو کرنے کے لیے ان کے گھر کے پاس پہنچے وہ شیاطین، تو وہاں دیکھا ہے خود جبرائیل علیہ السلام اس گھر کی حفاظت کر رہے تھے۔ تو وہ دیکھ کر اس دن ہم جادو نہیں کر پائے۔ وہ دیکھ کر جو میرے شیطان جو میرے لیے کام کیا کرتے تھے، جادو کرتے تھے، وہ گروہ اب مجھے مارنے کے لیے میرے پیچھے لگا ہوا ہے، یا تو آپ مجھے مار دیں یا تو وہ مجھے مار دیں گے، یہ جادوگر نے قاضی صاحب کو کہا۔ پھر قاضی صاحب نے کہا کہ امام صاحب کو بلائیے۔ جیسے امام صاحب کو بلایا گیا، امام صاحب آئے تو انہوں نے پوچھا مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ تو پھر اس جادوگر نے بتایا، مطلب قاضی صاحب نے بتایا کہ ایسا کون سا عمل آپ اپنے گھر میں کرتے ہو اس عمل کی وجہ سے آپ کے گھر والوں کی اور آپ کے گھر کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ پھر امام صاحب حیران و پریشان ہو گئے، ان کو کیسے، سیدھی سی بات ہے نا، اگر کوئی بندے کو کچھ پوچھ لو تو تعجب ہوتا ہے، ان کو یہ عمل کیسا پتہ چل گیا؟ تو اس کے بعد پھر جو ہے پھر یہ کیا کہ امام صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آخر، مجھے بتائیے۔ تو پھر قاضی صاحب نے شروع سے لے کر آخر تک وہ لڑکی کو پسند کیا، پھر کھلا ہوا، پھر نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کیا تھا لڑکی کے لیے، لڑکی کو پانے کے لیے، پھر لڑکی کا کھلا ہوا، لڑکی کو پتہ چلا جھوٹا تھا یہ بول کے، پھر جو ہے جادوگر کے پاس وہ لڑکا گیا، جادو کروانے کے لیے گیا، یہ سب کچھ اس نے بتایا، قاضی صاحب نے بتایا امام صاحب کو۔ تو امام صاحب سن کے حیران و پریشان ہو گئے، یہ امام صاحب کو جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ امام صاحب کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ امام صاحب نے بتایا ہمارے گھر میں روزانہ صبح سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس عمل کا پتہ چلا آپ کو وہ کون سا عمل ہے؟ یہ میں کہتا ہوں کہ جو میری مائیں بہنیں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، جو میرے بھائی قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، وہ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھا کریں۔ ایک بیٹھک میں ایک ہی مرتبہ سورۃ بقرہ ایک بار ہی بیٹھ کر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، اسے 2 دن میں ختم کرنے کی، آج آدھا کل آدھا پڑھ کے 2 دن میں ختم کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اور 2 دن میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو اسے تھوڑا تھوڑا کر کے 3 دن میں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جب سورۃ بقرہ پورا پڑھیں گے، جب سورۃ بقرہ پڑھیں گے تو ایک باٹل پانی اپنے ساتھ میں رکھیں اور اس میں جب بھی سورۃ بقرہ پڑھیں گے اس میں دم کیا کریں۔ اگر آپ ایک دن میں ہی سورۃ بقرہ پورا پڑھ رہے ہیں تو اس پانی میں دم کیا کریں۔ دم ایسے کریں تھوڑے تھوک کی چھٹے اس پانی میں اچھلنے چاہیے۔ نہیں، اگر آپ 2 دن میں سورۃ بقرہ پڑھ پا رہے ہو تو آج آپ نے جتنا پڑھا ہے اتنا دم کر دیں،
کل آپ جتنا پڑھیں گے اتنا دم کر دیں. 3 دن میں پڑھ رہے ہو تو آج آپ نے جتنا پڑھا ہے اتنا دم کر دیں. کل آپ نے سورہ بقرہ جتنا پڑھا ہے اتنا دم کر دیں. اس سے آگے کل آپ نے جتنا پڑھا ہے سورہ آگے جتنا پڑھیں گے آپ اتنا اس میں دم کر دیں گے. یعنی جتنی بار پڑھو گے آپ, جتنے دن میں لگیں گے آپ کو پڑھنے میں, بوٹل ساتھ میں رکھ لیں ایک بٹے, آج 1 پارہ پڑھا, کل 2 پارہ پڑھا, یا آج آدھا پارہ پڑھا سورہ بقرہ کا, 10 پیجیں پڑھی, جتنا بھی آپ پڑھو گے اس پانی میں دم کیا کریں. کوشش کریں کہ 3 دن میں سورہ بقرہ ختم ہو, نہیں تو کم سے کم 1 ہفتے میں سورۃ البقرہ پورا, 7 دن میں سورۃ البقرہ پورا پڑھ کے ختم کیا کریں اور اس پانی میں دم کریں. یا پھر آپ 7 دن میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ کے محلے میں حافظ صاحب تو ہوں گے, امام صاحب, قاری صاحب تو ہوں گے, یا مولوی صاحب تو ہوں گے, ان کو بلا کر گھر پہ لائیں, لا کر ان سے ہفتے میں 1 مرتبہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کروائیں, سورۃ البقرہ پڑھوائیں ان سے, اور پڑھنے کے بعد ان سے کہیں کہ اس باٹل میں پانی میں دم کروا لیں, پانی میں ان سے, ٹھیک ہے, پانی کے باٹل میں دم کروا لیں. پھر آپ کے دل سے جو ہو سکتا ہے, آپ سے جو ہو سکتا ہے, آپ نے دل سے امام صاحب کو جو سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے آئیں گے, مولوی صاحب, قاری صاحب, حافظ صاحب جو بھی ہوں گے, ان کو ہدیہ دے دیا کریں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو پانی سورہ بقرہ کا آپ نے دم کیا ہوا ہے وہ پانی کوشش کریں کہ سارے گھر والے وہ پانی پئیں. پھر اس کے بعد رات میں سونے سے پہلے پورے گھر میں اس پانی کو چھڑکیں. کیسا چھڑکیں؟ وہ کٹنگ شاپ آتا ہے نا, جیسے کہ بال پہ اپنے کٹنگ کرانے کے لیے جاتے ہو کٹنگ شاپ میں, وہاں پہ بال پہ کٹنگ کرنے سے پہلے وہ بالوں پہ اسپرے کرتا ہے, وہ اسپرے والی بوٹل ہوتی ہے نا ان کے پاس, ویسے ایک بوٹل لے لیں, مشکل سے 30-35-40 روپے مل جائے گا. وہ لینے کے بعد اس میں جو سورہ بقرہ پڑھ کر دم کیا ہوا پانی ہے وہ تھوڑا پانی ڈالیں, آدھا پانی یا تھوڑا پانی ڈالیں, اور گھر کا پانی دوسرا پانی ملا کے اس باٹل کو فل کر لیں, اور عطر کے 2 سے 3 قطرے ڈراپ اس باٹل میں ڈال دیں. پھر اچھی طرح ہلائیں اور پورے گھر میں اسپرے کریں. اسپرے کیسے کریں؟ آپ دیواروں کے کونوں میں کریں, ایسا نہیں, آپ نے اسپرے کرنا شروع کیا ایک دیوار سے, لائن بناتے اسی طرح سے اسپرے کرتے بیڈ روم میں پہنچیں گے, ہال میں پہنچیں گے, کچن میں پہنچیں گے, ٹوائلٹ اور باتھ روم میں نہیں کرنا ہے, بس ایسے اسپرے کرنا ہے. ایک دیوار سے شروع کیا, گھر کے چاروں دیواروں کو, یعنی کہ بیڈ روم کے, ہال, کچن کے ساری دیواروں کو اسپرے کرنا ہے, ٹھیک ہے. رات میں سونے سے پہلے ایسے کریں. انشاءاللہ میری گارنٹی ہے, اور اللہ میں گارنٹی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اللہ پر مجھے اتنا یقین ہے کہ آپ پر کوئی بھی کتنا ہی خطرناک کیوں نہ جادوگر ہو, کتنی ہی شیاطین اس کے قابو میں کیوں نہ ہو, کتنے ہی شیاطین اس کی مدد کیوں نہ کر رہے ہو, ساری دنیا کے شیاطین, ساری دنیا کے جادوگر مل کر بھی آپ پر جادو کرنا چاہے, اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ پر جادو کبھی نہیں ہوگا. تو جس طرح اس عمل کو بتایا گیا ہے بالکل ویسے کریں, انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی, پھر اگلے ہفتے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.